بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اچھا بچوں، آج کا جو سبق ہے سبق نمبر 14، اس کا دوسرا لیکچر۔ آج کے اس لیکچر میں ہم جو ہے وہ تشریح، اس کے کرنے کا طریقہ اور مکمل نظم کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے حوالہ جات جو ہے اشعار وہ آپ کو بتاؤں گا جو آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گے تشریح میں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے جب آپ نے اس کی تشریح کرنی ہے، شاعر کا نام اور نظم کا عنوان لکھیں گے ہم۔ شاعر کا نام اس کا 1 نمبر ہے اور نظم کا عنوان اس کا بھی 1 نمبر ہے، ٹھیک ہے۔ تشریح جو آتی ہے وہ ایک ہی نظم میں سے کوئی ایک، جس طرح یہ بند ہے کوئی ایک بند آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی شعر ہے تو 2 شعر آئیں گے، جو پہلا حصہ ہوتا ہے، اور غزل کے 3 ہوتے ہیں، نظم کے 2۔ نظم میں ایک ہی نظم میں سے وہ 2 اشعار اٹھاتا ہے اور آپ کی جو ہے وہ پیپر کے اندر وہ شامل کیے جاتے ہیں۔ جس طرح یہ نظم ہے اختر شیرانی کی، یہ بند ہے تو پورا بند بھی آ سکتا ہے، 2 بند نہیں صرف 1 بند آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو تشریح کرنے کا طریقہ، سب سے پہلے جس طرح میں آپ کو پیچھے جتنے بھی لیکچرز میں بتاتا ہوں کہ تشریح میں سب سے پہلے جو شاعر ہوتا ہے اس کے بارے میں 1-2 لائنیں لکھنی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح یہ ہے، میں نے لکھا ہے کہ اختر شیرانی رومانوی شاعر ہے، ان کی نظمیں فطرت کی عکاسی کرتی ہے، انہوں نے اپنے تخیل سے ایک نئی دنیا تخلیق کی۔ اب یہ جو چیز میں نے لکھی ہے، اس بند میں سے پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا یا 5واں، ٹھیک ہے۔ جتنے بھی اس کے بند ہیں، 5 ٹوٹل بند ہیں، 5 میں سے کوئی بھی بند آتا ہے، آپ نے جب بھی تشریح کرنی ہے کسی بھی بند کی، کوئی بھی بند آ سکتا ہے تو آپ نے یہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بند آ جائے آپ نے صرف یہ لکھ دینا، میں نے لکھا ہوا ہے، آسانی کے لیے اس کو نوٹ کرنا ہے، اس کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ تو یہ کوئی بھی بند اس میں آپ نے یہ، اس کے بعد نیچے پہلے آپ کرتے تھے کہ اس شعر میں شاعر کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس شعر میں شاعر نہیں، تشریح طلب یا اس جو ہے بند میں، ٹھیک ہے، تشریح طلب جو ہے وہ بند میں شاعر کہتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بند ہے، شعر نہیں ہے، اس میں بند کا لفظ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ بند کا جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 3 یا اس سے زائد جتنے بھی اشعار وہ بند میں آئیں گے، 3 ہے، 4 ہے، 5 ہے، یعنی کہ مصرے 2 مصرے ہوں گے تو ایک شعر بنتا ہے، 3 مصرے ہو تو وہ بند ہو جاتا ہے، جس کو مثلث کا نام دیا جاتا ہے۔ 4 ہو تو اس کو مربع، 5 ہو تو اس کو مخمد، 6 ہو تو اس کو مسدس، اسی طرح 7 ہو مصبع، 8 ہو مسمن، 9 ہو متسع، ٹھیک ہے۔ اس طرح یہ بند ہے تو آپ نے یہ لکھنا ہے کہ حوالہ اس کا تشریح طلب بند میں شاعر اختر شیرانی نے یہ بیان کیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد اس نظم کو پڑھتے ہیں، جو ٹوٹل 5 اس کے بند ہے، ہر بند میں اس نے کیا بات بیان کی، بالکل آسان ہے۔ تشریح کی نسبت، یہ شعر کی نسبت بند کی تشریح کرنا آسان ہوتی ہے۔ ایک ایک بند کو اٹھائیں، ٹھیک ہے، اس میں جو مشکل الفاظ ہے کوئی ایک آدھا ہوگا، اس کو اپنے الفاظ میں بیان کرتے جائیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح یہ پہلا بند ہے کہ او دیس سے آنے والے بتا، یعنی کہ یہ پوری نظم جو ہے ایک پردیسی جو ایک اپنے گھر سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے وطن سے دور چلا گیا، اس کے خیالات جو ہوتے ہیں، جو اس کے تاثرات ہوتے ہیں، اس کو اختر شیرانی نے اپنی نظم کے اندر لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جو پردیسی کے حالات ہوتے ہیں، پردیسی کیا چاہتا ہے، اور جب بھی کوئی وہ مووی دیکھتا ہے یا کوئی وہاں سے اس علاقے سے، اس پنڈ دیہات سے بندہ آتا ہے، وہ پوچھتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ میرے علاقے سے بندہ آیا، پاکستان سے آیا یا اس پنڈ دیہات سے آیا، پھر وہ اس کے پاس بیٹھتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اور طرح طرح کے اس کا جو ہے پوچھتا ہے اپنے علاقے کے بارے میں، کیسے تھے لوگ، کون یعنی کہ کیا کر رہا ہے، وہ سارے یعنی کہ اس کے اندر دلچسپی لیتے ہیں۔ تو ایک پردیسی کی جو کیفیت ہوتی ہے، جو حالت ہوتی ہے، اس حالت، اس کیفیت کو اختر شیرانی نے بڑے خوبصورت انداز میں اس نظم میں پیش کیا، ٹھیک ہے، جو بھی تاثرات ایک پردیسی کی ہوتے۔ اب وہ کہتا ہے کہ او دیس سے آنے والے بتا، یعنی کہ باہر سے ایک بندہ آیا، اس کے دیش سے آیا، اس کے وطن سے، اس کے پنڈ دیہات، اس کے قصبے سے آیا، اس سے پوچھتا ہے کہ او دیش سے آنے والے بتا، کس حال میں ہے یاران وطن، یعنی کہ ہمارے یاروں کا وطن کس حال کے اندر ہے، ہماری بستی، ہمارا جو ہے وہ محلہ، ہمارا مکان، ہماری گلی، ہماری بستی، ہمارا پنڈ، ہمارا دیہات، ہمارا شہر، ہمارا قصبہ، ہمارا صوبہ، ہمارا ضلع، ہمارا پاکستان، ٹھیک ہے، یہ کس حالت کے اندر ہے، ٹھیک ہے، کیسا ہے یاران وطن، یعنی کہ یاروں کا، دوستوں کا وطن کیسا ہے، ٹھیک ہے۔ آوارہ غربت کو بھی سنا، آوارہ غربت کا معنی میں نے لکھا تھا پردیسی، یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے پردیسی کو سنا، کس چیز کے بارے میں،
کہ کس رنگ میں ہے کنعان وطن، کس رنگ کا ہے کنعان وطن۔ کنعان کو ایک تشبیہ کے طور پہ، استعارے کے طور پہ استعمال کیا اس نظم کے اندر۔ کنعان فلسطین کا ایک علاقہ جہاں حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کا علاقہ، ٹھیک ہے۔ کنعان وطن ایک جو ہے استعارے کے طور پہ وہ لے کے آیا کہ باغ وطن، وہ باغ وطن فردوس وطن، وہ باغ وطن کہتا ہے میرا وہ وطن جو باغوں والا تھا، سرسبز تھا، شاداب تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد فردوس وطن، فردوس جنت کو کہتے ہیں کہ جنت تھی، ٹھیک ہے، وہ جنتوں والا، جنت سے بھی زیادہ خوبصورت جو ہے میرا وطن، وہ سرو وطن، یعنی کہ اس وطن میں، اس بستی، اس پنڈ دیہات کے اندر کیا ہے، سرو کے درخت تکونی شکل کے اندر لگے ہوئے، اس کی عکاسی کر رہا ہے۔ اور ریحان وطن کے میرے وطن سے خوشبوئیں آتی ہے، او دیس سے آنے والے بتا میرا وطن کیسا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ میری بستی کیسی۔ اب یہ پہلا بند تھا، اس میں بالکل آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، ایک بند اٹھایا اس کو 2-3 الفاظ مشکل ہے۔ دوسرا بند کہ کیا اب بھی باغوں میں مستانہ ہوائیں آتی ہے، کیا اب جو میرا علاقہ ہے اس میں ہوائیں مستانہ دیوانہ وار جھومتی ہے، کیا پتے ہلتے ہیں، کیا پتوں کے سنسناہٹ جو ہے، وہ سرسراہٹ جو ہے وہ آتی ہے، کیا کانوں میں وہ دھیمی دھیمی آواز، وہ پتوں کی وہ آواز ابھی بھی سنائی دیتی ہے اس جو ہے وہ وطن میں، کیا اب بھی وہاں کے پربت گنگور گٹائیں چاہتی ہے۔ پربت گنگور گٹائیں کہ جس طرح پربت کا ایک پورا پہاڑ ہے، ٹھیک ہے، بہت بڑا پہاڑ، کہ گٹائیں اب بھی وہ یعنی کہ وہ بناتی ہے، گٹائیں بناتی ہے، جس طرح پربت کا پہاڑ ہوتا ہے اس طرح گٹائیں اب بھی وہاں پہاڑ بناتی ہے، یعنی کہ کیا اب بھی وہاں کی برکھائیں ویسے ہی دلوں کو باتی ہے۔ برکھائیں برسات، ٹھیک ہے، برکھائیں کا مطلب برسات، کہ وہ برسات جب وطن میں آتا تھا، اس بستی، اس پنڈ، اس دیہات جس کا میں باسی ہوں، باشندہ ہوں، کیا اب بھی وہاں جب بارش کا موسم آتا ہے کہ لوگ خوش ہوتے ہیں، دلوں کو باتا ہے، دل کو اچھا لگتا ہے، دل کو یہ باتا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد او دیس سے آنے والے بتا۔ تیسرا بند ہے کیا اب بھی وطن ویسے ہی سرمست نظارے ہوتے ہیں، کیا اب بھی وطن میں سرمست یعنی کہ نظارے، کہ ایسا نظارہ جو دل کو چھو جائے، جو دل کو پرکشش لگے، جو دل پہ اثر کرے، ٹھیک ہے، کیا اب بھی ویسا کوئی نظارہ بنتا ہے۔ اس کے بعد کیا اب بھی سہانی راتوں کو وہ چاند ستارے ہوتے ہیں، کیا راتوں میں وہ جو چاند کا نکلنا، چاند کا چمکنا، پھر ستاروں کا آ جانا، ستاروں کا جھرمٹ دیکھنا چھت پہ جا کے، ٹھیک ہے، کیا اب بھی وہ چاند ستارے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم کھیل جو کھیلا کرتے تھے، کیا اب بھی وہ سارے بچپن میں جس وطن میں ہم کھیل کھیلتے تھے رات کو، ٹھیک ہے، اس کے بعد پورا پورا دن ہم جو ہے وہ کھیلتے تھے، کہ اب بھی لوگ وہاں کے بچے اس علاقے کے اندر جو کہ ہمارا علاقہ ہے، اس دیس میں رہنے والے کیا چھوٹے بچے اب بھی وہ کھیلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم کھیل جو کھیلا کرتے تھے کہ اب بھی وہ سارے ہوتے ہیں وہ دیس سے آنے والے بتا، یعنی کہ ہم جو بچپن میں کھیل کھیلتے تھے، گلی ڈنڈا، اس کے بعد طرح طرح کے کھیل جو ہے نا، اس کے اندر جو بچپن میں پرانے جو کھیل ہے اس کے بارے میں، کہ اب بھی وہاں بچے جو ہے وہ کھیلتے ہیں، کرکٹ، فٹ بال، والی بال۔ اس کے بعد جو دیہاتی جو ہے وہ کھیل ہے، ٹھیک ہے، اپنے کھیلوں کا تذکرہ، یعنی کہ جس علاقے کا کوئی کھیل ہے وہ اپنے کھیلوں کے بارے میں، یعنی کہ وہ جو کھیل اس کے اندر آپ تذکرہ کر سکتے ہیں کہ اب وہ کھیل جو ہم کھیلتے تھے کہ اب بھی وہاں کے بچے وہ کھیل کھیلتے۔ اس کے بعد اگلا بند ہے چوتھا، کیا شام کو اب بھی جاتے ہیں احباب کنارے دریا پر، کیا شام کا جب موسم ہوتا ہے کیا لوگ سب مل کے دریا کے کنارے گھومنے کے لیے، سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ وہ پیر گنیرے اب بھی شاداب کنارے دریا پر، کہ وہ گھنے ہوئے درخت، ٹھیک ہے، وہ اب بھی دریا کے کنارے لگے ہوئے یا سب ختم کر دیے۔ اور پیار سے اگر جانگتا ہے مہتاب کنارے دریا، اور کوئی بندہ دریا کے کنارے پیار سے اس کو دیکھتا ہے، اس کی جو ہے کیا نام، اس کا پیار سے اس کو پرکھتا ہے، اس کو جانگتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، اب بھی وہ دیس سے آنے والے بتا۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اب بھی کسی کے سینے میں باقی ہے ہماری چاہ، وہ کہتا ہے کہ کیا اب بھی ہماری کسی کو یاد آتی ہے اس دیس کے اندر، کیا کسی کے دل سے، کسی کے لبوں سے، کسی کی زبان سے، کسی کے منہ سے، کہ ہمارا نام سنے، کہ ہمارا نام ان کے دلوں کے اندر، ان کے لبوں پہ باقی ہے۔ کیا یاد ہمیں بھی کرتا ہے اب یاروں میں کوئی آہ بتا، افسوس، آہ کا مطلب افسوس، کوئی بندہ ہمارے جانے کے بعد، وطن کے جانے کے بعد کیا کوئی افسوس کرتا ہے کہ یار وہ ایک بندہ تھا، بڑا اچھا تھا، اس دنیا سے جو ہے نا وہ ہمارے پاس سے چلا گیا اس علاقے کے اندر، کیا اب بھی یاروں کی جب محفل لگتی ہے کوئی ایسا بندہ ہے، کوئی لوگ وہاں کے ہیں جو ہمیں بھی یاد کرتے اور ہمارے جو ہے نہ ہونے سے ان پہ کوئی غم، کوئی افسوس ان کو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ دیس سے آنے والے بتا،
کیا یاد ہمیں بھی کرتا ہے اب یاروں میں کوئی آہ بتا، او دیس سے آنے والے بتا، للہ بتا، للہ بتا، خدا کے لیے بتا، ٹھیک ہے، او دیس سے آنے والے بتا کہ کس حال کا ہمارا وطن ہے، کس حال میں ہمارے وہاں کے لوگ ہیں، کیسے لوگ ہیں، کیا کرتے ہیں، بچے اب بھی کھیلتے ہیں، دریا کے کنارے جاتے ہیں، وہ گھٹائیں، وہ برسات جب آتی کہ دلوں کے باتی ہے یا پھر ویسے ہو رہی. یہ ہے مکمل نظم. اس کی تشریح بالکل آسان الفاظ میں، ایک ایک مصرع اٹھائیں، اس کو اپنے الفاظ میں بیان کر دیں. ٹھیک ہے، اب اس کے حوالہ جاتی شعر جو ہے یہ 1 2 3 4 4 لکھیں. کوئی بھی بند آ جائے، یہ 4 کی 4 آپ اس میں لکھ سکتے ہیں، سب میں یہ ایڈ ہو سکتے ہیں، کوئی بھی بند. ٹھیک ہے، جس طرح پہلا ہے وہ شہر جو ہم چھوٹا ہے، وہ شہر ہمارا، یعنی کہ کیسا ہے، وہ شہر جو ہم سے چھوٹا ہے، یعنی کہ وہ شہر جو ہم سے چھوٹا ہے، یعنی کہ جس شہر کو ہم چھوڑ کے آگے، وہ شہر ہمارا کیسا ہے. سب دوست ہمیں پیارے ہیں مگر وہ جان سے پیارا کیسا ہے. ٹھیک ہے، دوسرا ہے شب بزم حریفہ سجتی ہے یا شام ڈھلے سو جاتے ہیں، یاروں کی بسر اوقات ہے کیا ہر انجمن آرا کیسا ہے. کہتا ہے کہ شب بزم حریفہ سجتی ہے، کہ وہ سب جو ہے بزم ہوتی تھی شام کو بعد جو ہے وہ سجتی ہے، کیا شام ہوتے ہی سب لوگ اپنے گھروں کے اندر چلے جاتے اور سو جاتے. ٹھیک ہے، وہ پاس نہیں احساس تو ہے، ایک یاد تو ہے، ایک آس تو ہے، دریائے جدائی میں دیکھو تنکے کا سہارا کیسا ہے. قاصد کے لبوں پر کیا اب بھی آتا ہے ہمارا نام کبھی، وہ بھی تو خبر رکھتا ہوگا یہ جگرا سارا کیسا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی احمد فراز کی یہ غزل، اس میں سے یہ لیا گیا اشعار ہے جو کسی بھی بند میں آپ یہ 4 کے 4 لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہے آپ کی نظم کا دوسرا لیکچر، حصہ تشریح کا. اس کو ہم نے مکمل کر لیا. اب اگلا لیکچر ہوگا ہمارا اسی نظم کے مشقی سوالات کا.